شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی پربہار ساعتوں میں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کی رمضان ٹرانسمیشن 2026 ضیاء القلوب کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم اس دفعہ رمضان المبارک میں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے ذیلی اداروں سے بھی یہ ٹرانسمیشن براہ راست آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آج ہم موجود ہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کی ذیلی برانچ لالہ موسیٰ خواص پور کے علاقے میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ خواص پور. اس کے پرنسپل ہیں علامہ محمد علی طاہر صاحب. ممتاز علمی شخصیت ہیں اور ایک طویل عرصے سے خدمت دین متین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ادارے کے کچھ طلباء اور استاد محترم وہ بھی یہاں جلوہ فرما ہے. اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم اور حساس بھی ہے، اور وہ تصوف اور اسلامی جو اسپرچویلٹی اور تزکیہ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. تصوف دین محمدی یا متوازی دین؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کے زمانے میں کچھ انٹلیکچوئلز نے اور روشن خیال افراد نے پیدا کر دیا ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، تصوف جو ہے وہ ایک اسلام کا اپنا یہ کمانڈٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اس میں ایسا جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو خارج سے اس میں داخل کی گئی ہے، بلکہ یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک دعویٰ ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو گالی دینا یہ فسوق ہے، اور اس کی تکفیر کرنا یہ کفر ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مسلمان پر بغیر کسی دلیل یا بغیر کسی وجہ کے کفر کی نسبت کرنا اس کو سخت منع کر دیا. لیکن یہ ایک ایسی دیدہ دلیری ہے کہ ایک ہی لفظ میں صرف ایک بندے کو نہیں، دو کو نہیں، بلکہ تصوف کی پوری روایت کو دین اسلام سے خارج کر کے یہ کہہ دینا کہ یہ ایک متوازی اور پیرلل لائن ہے. ایک لائن دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور ایک لائن صوفیاء کی ہے. تو یہ خطرناک جملہ ہے. اس کے نتائج اور عواقب بہت خطرناک ہیں کہ ایک جملہ جو ہے وہ کہہ کر پوری صوفی روایت، جس میں صوفیاء کرام کے ایسے ایسے نام ہیں کہ جن میں سے ایک ایک نام اگر لیا جائے تو اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں. اور حضرات نے تو یہ کہا کہ یہ ایسے نام ہیں کہ جب یہ نام لیے جا رہے ہوں اس وقت تم دل میں جو دعا مانگو وہ قبول ہوگی، کیونکہ یہ اہل اللہ ہیں، یہ رجال تصوف ہیں، یہ اہل تزکیہ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے مقام قبولیت سے نوازا ہے، جن کی ایک ایک رات جو ہے وہ اللہ رب العزت کے قرب خاص میں گزرتی ہے، اور جن کا باطن اور جن کی ظاہر اور باطن جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے روشن ہے. ان تمام صوفیاء کرام کو بیک جنبش قلم دین متین سے خارج کر دینا یہ کتنی بڑی جسارت ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. تو اس کا سد باب بھی علمی طور پہ ہونا چاہیے، اس کو ڈیبیٹ کا حصہ بنانا چاہیے، اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہی آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. علامہ محمد علی طاہر صاحب سے. جناب کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ جناب ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ تشریف لائے اور ہمیں عزتوں سے نوازا. بہت مہربانی حضور. جناب یہ جو ایک آج ہمارا ڈیبیٹ کا اور اس ڈسکشن کا موضوع ہے کہ تصوف جو ہے وہ دین محمدی یا متوازی دین، اس سوال کو پہلے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تصوف یہ کوئی متوازی دین نہیں، یہ کوئی دین کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو گھڑا گیا ہے، بلکہ یہ دین اسلام کا باطنی اور روحانی پہلو ہے. اور اسلامی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو اخلاص، خشوع و خضوع اور احسان کے ساتھ ادا کرنے کا نام ہے. اسلامی علوم کی 3 قسمیں بنتی ہیں. ایک فقہ،
ایک تصوف اور ایک فلسفہ. جی فقہ کیا ہے؟ ظاہری احکام کی تفسیر پیش کرنا، اور جو تصوف ہے یہ اس کے باطنی شعور کو اجاگر کرتا ہے، جی اور فلسفہ ان دلائل کے صحیح اور راست ہونے کے دلائل فراہم کرتا ہے. حضور نبی رحمت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین حق کے ساتھ مبعوث ہوئے اور جس کی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، اس میں بنیادی طور پہ اس کے 3 شعبے ہیں. بجا ایک ہے شعبہ ایمانیات، جی اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات، وحی و رسالت، اشر و نشر، جنت و دوزخ جیسی غیر مشہود غیبی حقیقتوں کے بارے میں جو خبریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں، ان کو دل و جان سے تسلیم کر لینا، ان پہ ایمان لے کے آنا، یہ ہمارے علم العقائد کا موضوع ہے. بے شک. دوسرا شعبہ وہ ہے اعمال صالح. اس کا تعلق ان سے ہے، یعنی جوارے سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں، یعنی انسان کے آزاد جی سے اس انسان سے آزاد ہے. مثلا اس میں اسلامی عبادات ہیں، معاملات ہیں، حسن معاشرت وغیرہ، وہ سارے اس میں داخل ہیں. یہ اسلام کا گویا ایک عملی پہلو ہے، اور ہمارا علم فقہ اس کا تعلق اس شعبہ سے ہے. یہ 2 شعبے ہو گئے. تیسرا شعبہ جو ہے وہ ہے روحانیت، افکار روحانیات. حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پہلے 2 شعبوں میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے، ایمانیات کے حوالے سے، اعمال صالحہ کے حوالے سے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانیت کے حوالے سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت رہنمائی فرمائی. بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات شریف بھی کتاب الایمان کی یہ پہلی حدیث ہے کہ جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جبریل امین علیہ السلام حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انسانی صورت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس روایت کے راوی ہیں. جب وہ آئے تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کیے. ایک سوال انہوں نے کیا ایمان کے بارے میں کہ حضور مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، یعنی اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آنا، اس کی کتابوں پر، ملائکہ پر، یوم آخرت پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کے آنا. یہ گویا کہ جو ایک باطنی قلبی تصدیق ہے، جی اس کو ایمان کے لفظ کے ساتھ ایمان کے لفظ کے ساتھ تعبیر فرمایا. اور اس کے بعد دوسرا اسلام کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال جو ہیں، اعمال صالحہ جو ہمارے فرائض ہیں، ان کو سرکار نے بیان فرمایا. تیسرا سوال جبریل امین علیہ السلام نے یہ کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں بھی ہے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 سوالوں کے جواب میں، ایک میں ایمانی شعبے کو بیان کیا، دوسرے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے تعبیر کیا، اور تیسرے کو احسان سے. یہ جو احسان ہے یہی تصوف ہے کہ اعمال صالحہ کو اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا. اللہ رب العزت نے بندہ مومن کی تخلیق کا مقصد کیا بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا کیا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. اب سوال ہے کون سی عبادت؟ وہ عبادت جو شکلی عبادت ہو، وہ عبادت جو روح عبودیت سے خالی ہو؟ قطعاً ایسی عبادت نہیں. پھر ہم نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن تو بتا وہ کون سی عبادت ہے جو مطلوب ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ عبادت جس کے اندر اخلاص ہو. تو روحانی جو تصوف ہے یہ سب اس کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ تمام اعمال کو اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ ادا کیا جائے. اور یہ کوئی دین متوازی دین نہیں ہے، نہ یہ دین کے متبادل یا دین کے مقابل اس کو گڑا گیا ہے، بلکہ
یہ دین کے تیسرے اہم شعبے کا نام ہے، اور اس کا انکار گویا سارے دین کا انکار کرنا ہے، اور ایک ایسے شعبے کا انکار ہے کہ جو اخلاص اور حسن نیت کے باعث عمل کو حسن عطا کر کے عمل احسن کے درجہ کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ گویا کہ یہ صلب دین بھی ہے اور یہ لب دین بھی ہے اور مغز دین بھی ہے، کیونکہ اس کے بغیر دین کی شکلیات اور اس کا ظاہر تو ہوگا لیکن اس کا باطن نہیں ہوگا۔ اچھا، میں اس میں اگر یہ کہہ دوں کہ جیسے آج کل ہمارے جو سائنس کی زبان میں باتیں سمجھائی جائے تو وہ ایک ہارڈ ویئر ہے اور پھر ایک سافٹ ویئر ہے۔ ہارڈ ویئر اگر ہو اور اس کا سافٹ ویئر ہی موجود نہ ہو تو وہ تو ایک کھٹارا چیز بن جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ نے ماشاءاللہ، اچھا اس میں یہ بھی فرما دیں کہ یہ تصور جو پیدا ہوا ہے اور یہ غلط فہمی جن کو لگی ہے، اس کی کیا سبب آپ سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کے دو تین اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ انتہائی شدت پسند جو سوچ ہے نا، جو رجحان ہے، اور یہ رجحان دیکھیے کہ صہیونیت یہ اپنے شدت پسندانہ سیاسی عزائم کے باعث انتہائی خطرناک آئیڈیالوجی ہے۔ اسی طرح ہندو توا یہ بھی انتہائی خطرناک نظریہ ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر یہ جو خارج جسے ہندوتوا کے نام سے وہ یاد کرتے ہیں، اور یہ ان کی وہ شدت پسندانہ ایک مزاج ہے جس کے تحت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوؤں کے علاوہ اور کسی کو جینے کا حق نہیں، جینے کا حق نہیں، اور ہندوؤں میں بھی صرف اعلیٰ جو ان کے اعلیٰ بالکل لوگ طبقاتی جو ہیں، طبقاتی۔ تو اسی طرح اسلام کے اندر یہ ایک تکفیری سوچ ہے جس کو خارجیت کہا جاتا ہے، جس کی ابتدا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جس بندے نے شہید کیا، اس کا بھی یہی نظریہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو کافر کرا دینے کی یہ جو انتہا پسندانہ سوچ ہے، اس کے پیچھے یہی سوچ کار فرما ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف تصوف کے والے آپ حضور یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے اس کا رنگ کیسا علمی سا بنایا ہے، یعنی متوازی دین تاکہ کسی کو واردات کی سمجھ ہی نہ آئے ہم نے کاروائی کیا کی۔ اور یہ جو انتہا پسندی ہے یہ صرف ہمیں تصوف کے بارے میں نظر نہیں آتی، بلکہ ہم دیکھیں تو فقہ کے حوالے سے بھی ایک دور میں ایسا کہا گیا، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ فقہ کو قرآن اور سنت کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اسی کو مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ تو حالانکہ وہ اگرچہ اس پہ اپنی بات پہ وہ قائم نہیں رہ سکتے کہ بغیر فقہ کے قرآن و حدیث کو سمجھنا یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو ایک دوسرا یہ ہے کہ ایسا وقت بھی تھا 20ویں صدی کے اندر ہندوستان کے اندر یہ ڈیبیٹ بھی ہوئی کہ حدیث جو ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین سے باہر ہے، اور انہوں نے کہا یہ قرآن کے مقابلے میں۔ تو یہ بھی ایک انتہائی جو ہے تشدد، جو طبقہ متوازی دین کی بات کرتا ہے اب بھی حدیث کے بارے میں ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ وہ حدیث کی حجیت کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، کہ وہ اس کو دین سے الگ ایک چیز سمجھتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ایک تشریحی اور حیثیت، دین میں اضافہ سمجھتے ہیں، تشریحی حیثیت نہیں دیتے بلکہ تشریحی حیثیت دیتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور اسی طرح تصوف کے بارے میں ان کا یہ کہنا کہ یہ ایک متوازی دین ہے۔ اور اگر ہم ان تینوں کو نکال دے، تینوں میں سے کسی ایک کو نکال دے، پھر بچتا کیا ہے؟ کیا حدیث پاک کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا یا اس پہ عمل کرنا ممکن ہے؟ تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا قرآن نے 5 وقتوں نمازوں کے اوقات ہمیں بتائے ہیں کہ یہ اوقات ہے؟ نہیں۔ تو اسی طرح لا حاصل قیاس، ہم کبھی بھی قرآن مجید کو حدیث کے بغیر نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تصوف کے بغیر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا جو روحانی پہلو ہے، جو ہمیں قرآن باطنی پہلو اجاگر فرمائے ہیں، کیا ان کو تصوف کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل قطعاً سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو ایک آدمی جب انتہا پسند ہوتا ہے نا، وہ انتہا پسندی کو پسند کرتا ہے، وہ متوازن نہیں ہوتا، وہ بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ یہ تصوف دین کے متوازن۔ اس میں جناب جو جب ہم وجوہات کی بات کر رہے ہیں تو ریشنلٹی کے طرف جب آ جائیں یا ریزن اس کا کیا ہے، تو اس میں مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ جب انہوں نے تصوف ایک نام سنا تو وہ اس نام سے بھی بدک گئے۔ انہوں نے کہا پورے قرآن میں صوفی کا لفظ نہیں ہے، اور جی وہ جو ایک ہے نا کہ لا مشاحۃ فی الاصطلاح، کہ نام تو آپ کوئی بھی رکھ لیں، اس نام اور اس بورڈ کے نیچے اندر ہو کیا رہا ہے اصل تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں اسلام کے ابتدائی دور میں دیکھیں تو حکیم الامت کسی کو بھی نہیں کہا جاتا تھا۔ اگر اس دور میں دیکھیں نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی بریلی تھا، تو اس وقت یہ اصطلاحات نہیں تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسا مثلا لقب
ہر کوئی دیتا ہے، مولانا علامہ، تو کیا ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کبھی کہا کہ علامہ ابو ہریرہ؟ کیا ہم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کبھی کہا مولانا فاروق اعظم؟ تو یہ اصطلاحات اس وقت نہیں موجود تھی، اور یہ صوفی کی اصطلاح تو ویسے بھی 150 ہجری میں اس کا آغاز ہو چکا تھا، تو بعض ایسی ہیں جو 12-13 صدیاں بعد ہوئی ہیں، تو کیا ہم ان سب کا انکار کر دیں گے؟ وہ جب اس کا انکار نہیں، پھر تصوف کا انکار کیسے؟ اور دوسری میرے ذہن میں ایک اور بھی بات آ رہی ہے کہ یہ علامہ اقبال نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ غیر مسلموں کی سازش بھی ہے تاکہ اسلام کے جو ماننے والے ہیں نا، ان سے جو ان کی روح عبادت ہے نا، وہ شعور، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش مو سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ تو انہوں نے کہا جو روح ہے نا عبادت کی، چونکہ یہ تصوف یہی ہمیں بتاتا ہے، انہوں نے کہا اس روح کو نکال دو، جب یہ روح نکل جائے گی تو مسلمان خود بخود جو ہے نا وہ یہ پستی کا شکار ہو جائیں گے، ذلت کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ ان کی سازش بھی ہے۔ ایک اس میں یہ بھی ہے کہ بعض یہ حضرات جو یہ نام نہاد سکالرز ہیں جو ان کی سازش کا شکار ہوئے ان کے، تو وہ ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تصوف کے اندر کچھ قابل اعتراض مواد موجود ہے، یا ہماری خانقاہوں کی کچھ خرافات ہوتی ہیں۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے، بڑی اہم بات آپ نے، اس کا جواب یہ ہے کہ فن تفسیر کے اندر کیا اسرائیلی روایات موجود نہیں؟ کیا حدیث پاک کے اندر موضوع روایات موجود نہیں؟ اسی طرح فقہ کے اندر کیا وہ مسائل جن کو ترک کر دیا گیا ہے تو کیا وہ تبدیل شدہ احکام موجود نہیں؟ تو اگر فقہ کے اندر وہ تبدیل شدہ احکام موجود ہیں، اس کے ہوتے ہوئے ہم فقہ کا انکار نہیں کر سکتے، ہم موضوع روایات کی بنیاد پر فن حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح اسرائیلی روایات کی موجودگی میں ہم جو ہے فن تفسیر کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو اگر وہ اس میں قابل اعتراض مواد موجود ہے تو کہ اس بنا پر ہم تصوف کا انکار کر دیں؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ ایک بندہ شادی کی تقریب میں وہ ایجاب و قبول بھی ہوتا ہے، اس میں گواہ بھی موجود ہیں، حق مار بھی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو خلاف شرع بھی ہوتی ہے، ہم کہیں گے اس کی وجہ سے یہ نکاح ہی سارا ختم ہو گیا۔ بھائی نکاح کے جو باتیں ہیں وہ تو پوری ہوگی، فرائض پورے ہو گئے، ایجاب و قبول بھی موجود، گواہ بھی موجود ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ تو کہیں گے کہ بھائی ان خرافات کو دور کرنا ٹھیک ہے۔ جو اصلاح طلب چیزیں ہیں آپ ان پہ فوکس کریں، اس کو آج کل عربی زبان میں کہتے ہیں تطہیر البیت الصوفی من الداخل، کہ جو صوفی کا گھر ہے آپ اس کے اندر جو جھاڑو دینے والا ہے وہ دیں اس کے اندر جو، لیکن آپ اس کے پورے گھر کو مسمار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ آپ نے جو بات کی ہے بالکل اس پہ میں بھی آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا کہ سلف صالحین کے ہاں جو تصوف کی شکل تھی اور جو مظاہر تھے، کیا ان کے معمولات تھے، اور آج اس میں کیا کمی واقع ہوئی ہے، اس کو بھی آپ بیان فرمائیں۔ بے شک۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر ہم سلف صالحین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ تصوف کی جو صورتیں تھیں ان کے یہاں رائے، اس کا خلاصہ یوں کریں گے۔ سب سے پہلی جو صوفیاء کے یہاں چیز ہے جس پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس یہ ہے کہ دل کو برائیوں سے پاک کرنا، تکبر سے۔ نبی پاک سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری من نازعنی واحدہ منہما القیت فی النار، کہ جو کبر ہے، تکبر ہے، یہ میری چادر ہے، جو عظمت ہے یہ میرا ازار بند ہے، اور فرمایا کہ جو ان دونوں میں سے کوئی ایک چھینے گا تو میں اس کو دوزخ کی آگ میں ڈالوں گا۔ تو اب یہی صوفیاء کرام کی حیات، اسی کو زیبا ہے چیزیں، بے شک شان یکتائی ہے۔ تو صوفیاء کی پوری زندگی اس حوالے سے کہ تکبر سے اپنے دل کو پاک کیا جائے، حسد سے پاک کیا جائے، یعنی وہ اعمال جو انسان کو اللہ سے دور کر دیں اور انسان کے دل کو جو ہے نا وہ میلا کر دیں۔ تو سب سے پہلی چیز صوفیاء نے اس پہ زور دیا کہ انسان اپنا تزکیہ کرے۔ قد افلح من تزکا، قرآن نے کہا ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے تزکیہ نفس کیا۔ دوسری چیز جو ہے وہ کثرت عبادت، ذکر الہی میں کثرت۔ یہ ہمیں صوفیاء، تمام صوفیاء، خواہ وہ کسی بھی سے شعبے سے تعلق رکھتے ہوں یا وہ چشتیاں ہوں، قادریاں ہوں، سہروردی ہوں، کسی بھی حوالے سے، سب کا ایک ہی ہے کہ وہ عبادت الہی میں زیادتی، کثرت، اس کے وہ قائل تھے اور اس پہ وہ عمل پیرا بھی تھے۔ اور یہاں تک یہ تھے، آج کل تو یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں جی یہ بس ضروری کو نہیں، سنت موقدہ بھی۔ حالانکہ اگر ہم اپنے ان صوفیاء کو، اسلاف کو دیکھیں تو وہ صرف یہ نہیں کہ فرائض واجبات کے علاوہ سنت موقدہ، وہ تو غیر جو سنت موقدہ ہے ان کے اندر بھی اور نوافل کے اندر بھی وہ اتنا اہتمام کرتے تھے۔ مجھے صرف ایک واقعہ یاد آ گیا، حضور امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
حضور سیدی ضیاء الامت نماز عصر، ان کے دادا جان وہ ایک جگہ پہ تشریف لے کے گئے، تو ان کے ساتھ ایک علامہ صاحب سے علامہ تاج الدین، تو عشاء کا جماعت کا وقت ہو گیا، تو حضور امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا علامہ صاحب جماعت کا وقت بھی ہو چکا ہے اور ہماری سنتیں بھی رہتی ہیں، اور کون سی عشاء کی سنت غیر مؤکدہ۔ تو علامہ تاج الدین کہتے ہیں حضور یہ کوئی ضروری تو نہیں، نہ بھی پڑھے گناہ کوئی نہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک علامہ صاحب، جیسے آپ کہتے ہیں جماعت کھڑی ہوگی، آپ نے نماز پڑھ لی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ تاج الدین کو بلا کر لو۔ جب علامہ تاج الدین صاحب آئے تو حضور امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں علامہ صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ سنتے ضروری نہیں، مجھے تو پورے رات جو ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے نہیں دیا کہ آپ نے میرے نانا جان کی سنتیں کیوں ترک کی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ صوفیاء کا نظریہ تھا کہ وہ نوافل کو بھی ترک نہیں کرتے تھے، وہ سنت غیر مؤکدہ کو بھی ترک نہیں کرتے تھے، جبکہ آج کل جو ہے یہ تصوف کے خلاف جو اس طرح کے پراپیگنڈے کرتے ہیں وہ سنت مؤکدہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر جن پہ مواظبت اختیار فرمائی، آج ان کو بھی چھوڑتے ہیں۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز جو ان کے تھی وہ تھا زہد، سادگی، یعنی دنیا سے کنارہ کشی۔ وہ دنیا کے مال، دنیا کی محبت جو ہے اس سے ان کی بے نیازی تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور واقعہ کہ جب بیت المقدس فتح کرنے گئے تو 12 پیوند لگے ہوئے تھے آپ کی قمیض پر۔ آپ کے کچھ سپاہی آئے رستے میں، انہوں نے آپ کو گھوڑا پیش کیا اعلیٰ نسل کا، اچھا لباس دیا، آپ صرف 2-4 قدم اٹھاتے ہیں، فرمایا نہیں میرا لباس واپس کرو، میں وہی لباس پہن کے جاؤں گا جس پہ 12 پیوند لگے ہیں۔ تو چونکہ سلف صالحین کے اندر سب سے پہلے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہمیشہ کبھی بھی کل کے لیے کوئی چیز اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہیں رکھی، یہ ان کا زہد تھا، یہ ان کی قناعت تھی۔ تیسری چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے۔ چوتھی چیز جو صوفیاء کے ہاں تھی نا وہ بہت زیادہ، وہ یہ تھی کہ اولیاء اللہ یعنی کی صحبت، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا تزکیہ کرنا۔ اب ہمیں بڑے بڑے اکابرین نظر آتے ہیں جن کو اللہ نے روحانیت میں بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود جو تھے نا وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے سے زیادہ جو فقر والے ہوتے تھے ان کی بارگاہ میں حاضر جو ہوتے تھے اور ان سے وہ تزکیہ نفس کرتے تھے۔ اور پھر وہ صوفیاء کرام نے پہلا ایک کام تو یہ کیا، انہوں نے خود اپنا بھی تزکیہ کیا، پھر انہوں نے کیا کیا، اپنے شاگرد تیار کیے، تربیت یافتہ لوگ تیار کیے، ان کو انہوں نے ان کے عقائد کی اصلاح کی، ان کے اعمال کی اصلاح کی، ان کا تزکیہ کر کے پھر ان کو اپنے علاقوں سے دور دراز علاقوں میں بھیجا۔ وہ وہاں جاتے تھے اور وہاں لوگوں کو وہ بغیر وہ نہ ان کے پاس وہ آسائشیں تھیں، وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں وہ تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، اور پھر اس سے اسلام کا نور پھیلا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے عمل سے انسان کو شہرت تو مل جاتی ہے، لیکن جو انسان کو مقبولیت ہے وہ حسن عمل سے نصیب ہوتی ہے۔ کوئی شک اور بڑے بڑے بادشاہ لاکو چنگیز دارا گزرے ہیں، ان کو شہرت ملی ہے لیکن مقبولیت انہیں حاصل نہیں ہوئی۔ مقبولیت انہیں حاصل ہوئی ہے جن کے عمل کے اندر حسن تھا، اور یہ ہمیں صوفیاء کے یہاں صوفیاء کے یہاں دیکھیں چھوٹی چھوٹی ایسی عبارات ہوتی ہیں جس سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل مرض کا علاج کرتے ہیں۔ مثلا سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، الحکم العطائیہ کے شروع میں فرماتے ہیں رب معصیۃ اورثت ذلا و استحقارا خیر من طاعت اورثت استکبرا و استکبارا۔ کہتے ہیں وہ گناہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر عجز و نیاز پیدا ہو جائے اور وہ روئے دھوئے، وہ ایسی نیکی سے بہتر ہے جس نیکی کی وجہ سے اس میں تکبر پیدا ہو گیا۔ اب یہ ایک جملہ ہے ان کا، لیکن اس جملے نے کتنے بڑے مرض کا علاج کر دیا۔ کبھی کبھی انسان چند نوافل پڑھ کے یہ سمجھتا ہے کہ ہم چوما دیگر نیست، تو صوفیاء اس اصل مرض کا علاج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے دل کی اصلاح ہو، اس میں عاجزی پیدا ہو جائے، اس کا تکبر ختم ہو جائے، وہ مٹ جائے، وہ اپنی نفی ذات کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ قبر گزیدہ ہو جائے۔ تو اس میں آپ اگر یہاں ساتھ یہ بھی فرما دیں، بڑی ایک اہم بات ہے کہ بعض لوگ جنہوں نے جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ وہ چند تصوف کے وہ غلط مظاہر جو متصوفین کے تھے، صوفیاء کے نہیں تھے، یعنی جو نام نہاد بنے ہوئے ہیں، وہ بہروپیے ہیں، ان بہروپیوں کی کچھ چیزوں سے متنفر ہو کے تصوف کی حقیقی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا جی ہمیں شریعت بغیر احسان اور بغیر تصوف والی ہی کافی ہے۔ تو کیا اس طرح گزارا ہو سکتا ہے؟ چیز یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو بیان کرتے ہیں، ہم اس شعبے کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا ان کی رائے لیتے ہیں۔ جی
اکنامکس کی بات کرنی ہو تو ہم اکنامکس کے ماہرین کی رائے لیں گے. جی بالکل. اسی طرح ہم اگر طبیعیات کی بات کریں گے، ہم کیمسٹری کی بات کریں گے، اس فن کے جو ماہرین ہیں ہم ان کی رائے لیں گے. یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم نے بیمار ہوئے تو ہم کسی انجینئر کے پاس چلے جائیں. اب تصوف کے بارے میں رائے لینے کے لیے ہم صوفیاء کرام جو ہے نا، ہم ان کے اقوال دیکھیں گے، ان کے اعمال دیکھیں گے. اب اس بارے میں تو اتنا وقت نہیں، میں صرف 2-3 چیزیں عرض کرتا ہوں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو ایک زمانہ مانتا ہے اور سارے ان کو تسلیم کرتے ہیں، فن حدیث میں آپ کا کتنا بڑا مقام، فقہ کے اندر آپ کا کتنا بڑا مقام. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من تصوف ولم یتفقہ فقط تزندق ومن تفقہ ولم یتصوف فقط تفسق. جی آپ فرماتے ہیں کہ جس نے تصوف حاصل کیا اور اس نے فقہ حاصل نہیں کی، شریعت حاصل نہیں کی، کہ علم حاصل نہیں کیا، تو وہ زندیق ہو گیا. جی. اور جس نے فقہ حاصل کی لیکن اس نے تصوف حاصل نہیں کیا، وہ فاسق و فاجر، یعنی تزکیہ اور احسان کی طرف وہ نہیں گیا، اور وہ اس نے فاسق و فاجر ہو گیا. جی. اور جس نے دونوں کو جمع کر لیا وہ تحقیق کے مقام پہ فائز ہو گیا، وہی کامیاب ہو گیا. جی. یہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. یعنی عالم جو ہے وہ مربی تب بنتا ہے جب وہ صوفی بھی ہو، صوفی بھی اور اس کے اندر تزکیہ کی یہ سب علامات پائی جائیں. شریعت پہ بھی عمل پیرا ہو اور اس کا باطن جو ہے نا وہ بھی احسان کی طرف مائل ہو اور اس میں بھی مکمل وہ احسان نظر آئے. اس امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا رہے تھے تو آپ نے پتہ چلا کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ بڑا صوفی ہے، پتہ چلا کہ وہ بہت بڑا ولایت کا دعوے دار ہے. اب وہ بھی چونکہ صوفی تھا نہیں لیکن صوفی بنا ہوا تھا، تو اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں پر گئے تو وہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اس نے تھوکا. تو حضرت آپ نے صرف اتنا آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ ایک صرف راز جو ہے نا اس کی حفاظت نہیں کر سکا تو یہ اتنے اسرار الہی کی حفاظت کیسے کر سکتا؟ تو آپ اسے ملے بغیر واپس آ گئے. اب یہ حضرت، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اتنی خوبصورت بات کی، میں سمجھتا ہوں وہ تصوف کا نچوڑ ہے. آپ فرماتے ہیں ایک بندہ جب اپنے گھر سے باہر نکلے نا، جو بھی بندہ اس کو ملے اس کو اپنے سے اعلیٰ سمجھے، یہ تصوف. اب اس کی جو انہوں نے وضاحت کی ہے وہ بڑی حیران. آپ نے فرمایا اگر آپ عمر میں بڑے ہیں، آپ کسی چھوٹے بندے سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کہیں یار یہ چھوٹا مجھ سے افضل. کیوں افضل ہے؟ کہ اس کے گناہ تھوڑے ہیں، ابھی اس کی عمر تھوڑی ہے. اگر آپ کی عمر چھوٹی ہے اور کوئی آپ سے بڑا ملتا ہے تو اس کو اپنے سے اعلیٰ سمجھو. کیوں اعلیٰ سمجھو؟ کہ اس نے زیادہ عبادت کی ہے، میں نے تھوڑی عبادت. یہ حسن ظن جو ایک مسلم کے ہاں ہوتا ہے. اچھا. پھر آپ نے فرمایا آپ جاتے ہیں، آپ عالم ہیں، کوئی آپ کو جاہل ملتا ہے، آپ اس جاہل کو بھی اپنے سے اعلیٰ سمجھو. کیوں اعلیٰ سمجھو؟ اس وجہ سے اعلیٰ سمجھو کہ میں عالم ہوں، میں غلطی کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، جانتے ہوئے کرتا ہوں، اور یہ تو نہ جان ہو کے کرتا ہے، تو اس پر وبال بھی تھوڑا ہے، میرے اوپر وبال بھی زیادہ ہے. فرمایا اگر تم جاہل ہو کسی عالم سے ملو تو یہ دیکھو اللہ نے اس کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو اللہ نے مجھے عطا نہیں فرمائی، تو یہ مجھ سے اعلیٰ ہے. پھر آگے جو آپ نے بات کی ہے نا وہ بات شاید کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو. آپ نے فرمایا کوئی کافر ملے نا اس کو بھی اپنے سے اعلیٰ سمجھو. اس کی وضاحت حضور غوث پاک یوں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر کا کسی کو کوئی پتہ نہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دولت ایمان عطا کر دے اور مجھے اللہ دولت ایمان سے معروم کر دے. تو یہ صوفیاء کے ہاں یہ ہے. حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ کیا شریعت اور تصوف ایک دوسرے کے بغیر ہو سکتے ہیں، چل سکتے ہیں؟ کیا کوئی بندہ کہے بھائی مجھے شریعت کی ضرورت نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے نا وہ منبع ہے اور یہ طریقت اس سے نکلا ہوا دریا ہے. آپ نے فرمایا عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو دریا ہوتے ہیں ان کو زمینیں سیراب کرنے کے لیے منبع کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آپ نے فرمایا یہ ایسے دریا ہیں اس کو ہر وقت منبع کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اگر منبع سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے تو وہ دریائی غرق ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا اس وجہ سے شریعت طریقت کے لیے، تصوف کے لیے انتہائی ضروری ہے. بلکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک بندے نے پوچھا کہ ہم تو واصل ہیں، جو آپ نے ابھی جو سوال میں ذکر کیا، ہم تو واصل ہیں، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا شریعت کی ضرورت؟ آپ نے فرمایا تم ضرور پہنچے ہوئے ہو، لیکن کدھر پہنچے ہوئے؟ تم دوزخ میں پہنچے ہوئے ہو. آپ نے فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں تو پہنچا ہوا ہوں تو مجھے شریعت کی ضرورت کوئی نہیں، آپ نے فرمایا زانی اور شرابی سے بھی ایسا بندہ برے عقیدے والا ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسی بات کی ہے
کہ گویا وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحے تک شریعت مطہرہ کے راستوں پہ کاربند رہے اور الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم آخری آپ کی زبان پہ الفاظ، تو پھر باقی کسی اور کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس میں کوئی گنجائش پیدا کرے؟ ماشاء اللہ۔ اچھا، آخر میں یہ فرمائیے گا کہ یہ جو غلط فہمیاں پنپ رہی ہیں اور اس میں جو ہے وہ جس زخم میں شامل ہو اپنوں کی عنایت بھی، اس زخم کے بھرنے میں کچھ دیر تو لگتی ہے، تو اب یہ زخم کیسے بھرے اور یہ غلط فہمیاں کیسے دور ہوں؟ اس میں دو تین چیزیں، ایک تو یہ کہ صاحبان علم کو بھی کچھ اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً ممبروں پہ زیادہ صوفیاء کرام کی کرامات ہی بیان ہوتی ہیں، ہم ان کی تعلیمات کی طرف بہت کم لوگوں کو لاتے ہیں، بتایا بھی بہت کم جاتا ہے۔ سب سے پہلی تو ہمیں یہ چیز کرنی پڑے گی کہ ہمیں ممبروں سے ان صوفیاء کی تعلیمات کو بتانا پڑے گا، ان کی زندگی کے وہ پہلو جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ اصل تصوف یہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صاحبان علم جو ہے ان کی ذمہ داری ہے، دوسری یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو اس شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو خانقاہی نظام سے جن کا تعلق ہے، تو ان کو ایک تو خرافات کو ختم کرنا پڑے گا، اور جو حقیقی تصوف ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ وہ جو احسان، وہ جو ہمارے خانقاہوں پہ باقاعدہ دروس ہوتے تھے تزکیہ نفس کے حوالے سے، انہیں عذاب الہی سے ڈرایا جاتا تھا، وہ ایک دفعہ معاملات پھر دوبارہ ان کو بحال کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاں اصل مسئلہ یہ بن چکا کہ ہمارے ہاں ایک اگر آدمی وہ اپنی خانقاہ چلا رہا ہے، اب وہ دنیا سے جانے والا ہے، اس نے اپنا جانشین بنانا ہے، تو یہ نہیں دیکھنا کہ اب اس کے قابل ہے بھی یہ نہیں، میں اس کو بنا سجادہ نشین رہا ہوں تاکہ میرے وہ مصلی پہ آگے سجدے اللہ کی بارگاہ میں کرے، اور وہ جو اس کا نائب ہے، جو اس کا وارث ہے، وہ نماز کے قریب نہیں جاتا بلکہ اسے نماز آتی نہیں، تو اس کو اس نے میرا ممبر پہ بٹھا دیا، اپنے مصلی پہ بٹھا دیا۔ وہ کیسے لوگوں کی اصلاح کر سکے گا جس نے خود ہی علم حاصل نہیں کیا؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک بندے کے بارے میں کہا گیا کہ اسے خلافت دے دے، تو 8 سال اس نے پڑھا تھا، تو سفارش بھی آئی، تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں علم میں جو ادھورا ہو اس کو خلافت نہیں دیتا، میں اس کو خلافت دیتا ہوں جو علم کی تکمیل کرتا ہے، علم کو مکمل حاصل کرتا ہے۔ آج کل چونکہ ہمارے بعض جو ہے سجادہ نشین حضرات کی اولاد جو ہے وہ اس علم کی طرف نہیں آ رہی، تو سب سے پہلے تو ہمیں اس میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یعنی عمل کی جو سوکھتی رگ ہے اس میں پہلے اس کی آبیاری ہو، اور جو علماء ہیں وہ باعمل ہوں، اور پھر ان کو ساتھ ساتھ تصوف کے معنی اور مفاہیم جو ہے ان کا بھی ادراک ہو، اور وہ اس سب کو لے کے آگے چل۔ اور ایک چیز اس میں کہ آج کل جو ہمارے ہاں رواج پڑ چکا ہے کہ مرید نے ہی پیر کو دینا ہے، جبکہ ہمارے جو سلف صالحین تھے ان کا ہاتھ دینے والا ہوا کرتا تھا۔ مجھے حضرت شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آیا۔ آپ کے دربار میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور 7 بیٹیاں ہیں، غریب آدمی ہوں، نکاح کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا، آپ کے دربار میں آیا ہوں، آپ کے توسل سے شاید کوئی میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم پھر کبھی آنا تو انشاءاللہ تیرا مسئلہ حل کریں گے۔ باہر نکلا تو ایک یہودی تھا، اس نے کہا تو کدھر گیا؟ انہوں نے کہا میری 7 بیٹیاں، تو سارا اس نے بات بیان کی۔ اس نے کہا جس کے پاس تو گیا ہے وہ خود تنگ دست ہے، تئی دست ہے، وہ تمہیں کیا دے گا؟ چل جا کر واپس ان سے جا کر کہہ دے کہ اگر شریف زندانی آپ مجھے 7 سال فلاں یہودی کہہ رہا ہے کہ میری نوکری کریں، چاکری کریں، میں تم کو 7,000 سونے کے سرخ دینار دے دیتا ہوں۔ اب وہ بندہ گیا، جا کر کہتا جی فلاں یہودی یہ کہہ رہے، آپ نے فرمایا چلو۔ وہ آئے، آپ نے کہا ٹھیک ہے 7 سال میں تیری نوکری کروں گا، میں خادم بن کے تیرا رہوں گا۔ اب وہ نوکری کرنے لگ گئے، اس نے 7,000 وہ دینار تھے اس غریب آدمی کو دے دیے۔ اب ہوا کیا، بادشاہ کو پتہ چلا، وہ بھی آپ کا عقیدت مانتا، اس نے 7,000 دینار بھجوائے، اس نے کہا یہ یہودی کو دیں اور اپنی جو ہے نا جان چھڑوا لیں۔ آپ نے وہ 7,000 دینار لے کر غریبوں میں بانٹ دیے۔ آپ نے فرمایا چونکہ میں اس کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہوں تو میں اس معاہدے کی پاسداری کروں گا، کیونکہ میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ اب یہودی کو جب یہ ساری بات پتہ چلی کہ ان کو پیسے مل بھی گئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا، تو اس یہودی نے آ کر کہا کہ میں آپ کا وہ جو رہتا ہے وہ سارا معاف کرتا ہوں۔ آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی، اللہ اس نے مجھے غلامی سے نجات دی ہے،
تو اے اللہ تو اس کو کفر سے نجات عطا کر دے. ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے, اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. سبحان اللہ. تو اب یہ جو دل جوئی تھی, یہ صوفیاء کے ہاں حج اکبر اس کو سمجھا جاتا ہے. سبحان اللہ. خدمت خدمت خلق. اور لوگوں کے جو دادرسی کرنا دادرسی. اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا, یہ ان کی تمام صوفیاء کے ہاں قدر مشترک یہ پائی جاتی. بہت شکر گزار ہیں جناب ہم آپ کے. ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے ساتھ احباب ہیں ان سے بھی کوئی سوال لے لیا جائے اگر اس موضوع پہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام زہیب الرحمان. میں نے الحمدللہ اسی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ خواصو سے درس نظامی کی تکمیل کی, اور اس کے بعد دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے سند فراغت حاصل کی. آج کی اس ٹرانسمیشن میں ایک عرض کرنا چاہوں گا. قبلہ استاد محترم نے جو جید گفتگو فرمائی اسی کے ریلیٹڈ. قبلہ استاد محترم کے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ آج کل جو خانقاہی نظام ہے, اس حوالہ سے کہ جو آج کل خانقاہی نظام ہے, جب کوئی پیر جو سجادہ نشین اپنی دستار اپنی اولاد میں سے کسی کو عطا کرتا ہے, تو وہ اولاد میں سے جو پیر بنتا ہے اگر وہ دین کے مطابق نہ ہو, تصوف کے مطابق نہ ہو, تو جو ان کے مریدین ہیں وہ کیا کریں گے اس کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. شریعت میں پیر کی بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ پیر مجھے ہدایت کے راستے پہ چلائے رکھے. تو جب وہ, جس طرح کہ ہم نے گفتگو کے دوران بھی کہا, جب وہ خود اس قابل نہیں کہ وہ ہدایت پر ہو, وہ نیکی کے راستے پہ چلے, تو وہ کسی کو نیکی کے راستے پہ کیسے لگائے گا؟ کیونکہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. تو جب قول اور فعل میں تضاد ہوگا تو پھر ایسا بندہ پیر بننے کے جو ہے اہل نہیں. تو پھر ہمیں تصوف اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی ایسے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں کہ جو خود بھی شریعت کا متبع ہو اور ہماری رہنمائی بھی اس کی طرف کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حافظ فضان طیب ہے. میں نے الحمدللہ اسی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ خواصپور لالہ موسیٰ سے 8 سال تعلیم مکمل کی, اور پھر بیرا شریف سے سند فراغت حاصل کی, اور اب اسی دارالعلوم میں الحمدللہ مدرس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. استاد محترم سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے گفتگو میں آپ فرما رہے تھے کہ سلف صالحین کی بات ہو رہی تھی, کیا اب بھی تصوف حاصل کیا جا سکتا ہے اس دور میں؟ بے شک بے شک. یہ بڑا عام سوال ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آج کل اولیاء صوفیاء نظر نہیں آتے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ کو یہ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ظاہر ہے سچے ہوں گے تو ہم سچوں کے ساتھ ہوں گے نا. سچوں کی میت نصیب ہوتی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز جو ہے نا وہ بیٹھے بٹھائے مل جائے. تو اب بیٹھے بٹھائے تو ہر چیز نہیں ملتی, اس کے لیے انسان کو تغدو کرنا پڑتی ہے. علم حاصل کرنے کے لیے وہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی کے پاس پڑھنے کے لیے گئے, تو انہوں نے کہا کہ میں تو ہل چلاتا ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ نے کہا آپ ہل چلاتے رہیں گے, میں ساتھ کتاب لے کے چلتا رہوں گا. تو اس انداز میں آپ نے ان کے سے علم حاصل کیا. ایسے بھی بزرگان دین ہیں جو 20-20 25-25 سال جو ہیں وہ ڈھونڈتے رہے پیر. ہمارے استاد تھے قاضی محمد ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث. آپ کہتے تھے کہ میں نے 25 سال آزمایا بڑے بڑے پیروں کو. میں نے کہا پیر اس پیر کی بیعت کرنی ہے جس کا کوئی عمل مجھے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نظر نہیں آئے گا. آپ کہتے ہیں میں نے بڑے پیروں کو آزمایا, کہتے ہیں میری آزمائش پہ کوئی بھی پورا نہیں اترتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بلایا. آپ نے کہا محمد ایوب اور کتنا سال تم نے آزمانا ہے؟ تو کہتے ہیں پھر میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. کہتے ہیں میں نے 25 سال آپ کو آزمایا, جلوتیں دیکھی, خلوتیں دیکھی, مسند تدریس پہ بیٹھ کے پڑھاتے ہوئے بھی دیکھا, ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں کرتے ہوئے بھی دیکھا, سپریم کورٹ میں جا کر فیصلے کرتے ہوئے دیکھا. کہتے ہیں مجھے 25 سالوں میں آپ کا ایک عمل بھی حضور کی سنت کے خلاف نہیں. اور یہ بھی اس دور کی بات ہے, کوئی پرانی بات نہیں ہے. تو ڈھونڈنے سے تو کہتے ہیں نا خدا بھی مل جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حافظ محمد نعمان علی ہے. میں یہاں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ خواصپور کے اندر زیر تعلیم ہوں. میں فاضل عربی کا اسٹوڈنٹ ہوں. قبلہ استاد محترم نے, قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب نے نہایت ہی خوبصورت انداز سے جو ایک علمی بحث ہے اس پر گفتگو فرمائی. میرا استاد محترم سے ایک سوال ہے, قبلہ یہ حکم فرمائیں کہ آج کل کے دور میں آج کل کے نوجوان کو تصوف پر فائز ہونے کے لیے ابتدا کیسی کرنی چاہیے, یعنی فرسٹ سٹیپ جو ہوتا ہے وہ کیسے لینا چاہیے؟
آج کل کا نوجوان پہلا قدم کیسے اٹھا سکتا ہے کہ وہ تصوف کے اس عظیم مرتبے پر فائز ہو سکے؟ اگر ہم صوفیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کریں نا تو صوفیاء کرام نے سب سے پہلے ظاہری علوم حاصل کیے، کیونکہ ظاہری علم جب حاصل ہوگا تو پھر انسان باطنی علم کی طرف جائے گا۔ اب دیکھیں، میں نے شروع میں کیا بتایا؟ شروع میں یہ بتایا کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اب ظاہر ہے بندہ عبادت کرے گا تو یہ کیفیت پیدا ہوگی نا۔ اسی طرح دوسرے بارے میں فرمایا جس نے تصوف حاصل کیا، ٹھیک ہے، اور فقہ حاصل نہ کیا، اس کا یہ ہے جس نے فقہ حاصل کیا اس نے تصوف حاصل نہیں کیا، ومن جامع بینہما فقط تحقق، جس نے دونوں کو جمع کیا وہ تحقیق کے مقام پہ فائز ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان ہے وہ ظاہری علم حاصل ہی نہیں کرتا، وہ پھر ہم کیسے وہ باطنی علم حاصل کرے گا؟ ہاں یہ الگ بات ہے، بعض صوفیاء بھی ایسے گزرے ہیں انہوں نے ظاہری علم حاصل نہیں بھی کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم لدنی بھی عطا فرمایا۔ وہ شاذ و نادر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ بھی تب بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے 8 سال بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں ظاہری علم حاصل کیا، 25 سال عراق کے بیابانوں کی آپ خاک چھانتے رہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا میں اس وقت تک کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں جب تک کوئی اللہ والا مجھے کھلائے گا نہیں۔ تو حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود انہیں دروازے سے آواز دی، بلایا اور ان کے کو لنگر کھلایا۔ آپ فرماتے ہیں جب شیخ کے ہاتھ سے لنگر جاتا تھا نا تو میرے اندر معرفت کا سمندر موجود ہو جاتا تھا۔ تو آپ نے یہ تمام صوفیاء کا تقریباً یہی حال ہے کہ انہوں نے پہلے ظاہری علم حاصل کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سنت ہو۔ تو سب سے پہلے تو ہم نوجوان کو اس بارے میں ابھاریں کہ وہ علم حاصل کریں۔ اب جدید ہمارا AI کا استعمال ہم دیکھ لیں تو وہ بھی وہی بندہ کر سکتا ہے جیسے اپنے پاس بھی کوئی علم ہے، جو خود جاہل ہے وہ بھی اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح تصوف سے بھی اسی فائدہ حاصل ہوگا جو پہلے ظاہری علم حاصل کرے اور پھر باطنی علم حاصل کرے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے تصوف کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اس کا مقام ہے اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو سنی، اور اس میں بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا، سوالات بھی تھے اور اس کے بڑے جامع جوابات آپ نے سنے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں حضرت علامہ محمد علی طاہر صاحب آپ کے، اور جو تمام جو یہاں ہمارے ساتھ موجود تھے ان کے، اور انشاءاللہ کل ہم اسی نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ آپ اس پروگرام ضیاء القلوب کو پھر سے سنیں گے۔ ابھی آخر میں علامہ محمد علی طاہر صاحب کا یہ جو ادارہ ہے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ خواص پور، اس ذیلی برانچ کے حوالے سے وہ کوئی تاریخی جو چیزیں ہیں وہ عرض کریں گے، فرمائیں گے، اور پھر ہمارا یہ پروگرام اسی پہ اختتام پذیر ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ خواص پور کی ابتدا 2009 کے اندر ہوئی۔ جب ہم نے ادارہ سٹارٹ کیا اس وقت ہمارے پاس جگہ بہت کم تھی، تقریباً صرف 10 مرلے۔ حضور قبلہ دیوان کریم پیر محمد امین الحسن شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ بیرا شریف آپ تشریف لائے افتتاح کے موقع پر، تو آپ نے اسی وقت بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وسیع جگہ انشاءاللہ العزیز عطا فرمائے گا اور یہ بہت بڑا ادارہ بنے گا۔ تو آپ کی اس بات کو 1 سال بھی نہیں گزرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جگہ عطا فرمائی۔ اس وقت ابتدا کے اندر یہ ہمیں 4 کنال جگہ ملی، اس کے بعد پھر اس میں کوئی اضافت ہوتا چلا گیا، تقریباً الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس 10 کنال کے لگ بھگ جگہ ہے ادارے کی۔ بلڈنگ بھی الحمدللہ ہم نے کچھ عرصے میں ہی بنا لی، پھر اس پہ دوسرا پورشن تعمیر ہوا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ جب سے بنا ہے تقریباً 17 سال ہو چکے ہیں، تو 17 سالوں میں تعمیر کا سلسلہ بھی چلتا رہا، اور اسی طرح طلباء وہ بھی آتے رہے، علم حاصل کرتے رہے۔ 40 طلباء ہمارے الحمدللہ وہ مکمل ہمارے پاس پڑھ کے بیرشیف سے فارغ ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ 9 سال تک ہم یہیں پڑھاتے ہیں، صرف آخری سال بیرشید اور حدیث شریف کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو تقریباً 40 طلباء جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ تقریباً 8 سال طلباء اب جا رہے ہیں۔ حفظ کے حوالے سے تو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں طلباء جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید یہاں سے حفظ کیا۔ اس وقت بھی حفظ کی ہمارے پاس 3 کلاسز ہیں،
اور مزید ہم نے 3-4 برانچز جو ہے نا اس ادارے کی، لالہ موسیٰ شہر کے اندر ہے، جھنڈے والی کے اندر ہے، ایک وزیر آباد کے قریب، تو 3-4 برانچز اس کی بھی مزید ہے الحمدللہ، ان کے اندر بھی کافی طلباء جو ہے نا وہ حفظ کر رہے ہیں، اور جو ہمارا شعبہ کتب ہے وہ یہاں پر ہی ہے۔ تو الحمدللہ ادارے میں مکمل بحیرہ شریف کا ہی نصاب پڑھایا جا رہا ہے، تقریباً 11 اساتذہ اکرام ہیں، جن میں 7 شعبہ کتب کے ہیں، 4 شعبہ حفظ کے اساتذہ ہیں، اور عنقریب انشاءاللہ العزیز کمپیوٹر لیب اس کا بھی افتتاح کریں گے۔ پہلے اس میں 2 ہی شعبے چل رہے ہیں، ہمارا شعبہ کتب ہے، شعبہ حفظ، اس کے ساتھ ساتھ جو حفظ ہم پرائمری پاس لیتے ہیں ان کو 3 سالوں کے اندر مڈل بھی کرایا جاتا ہے اور حفظ بھی مکمل کروایا جاتا ہے۔ بعض ایسے بھی طلباء ہیں کہ جو 2 سال سے پہلے بھی حفظ مکمل کر لیتے ہیں۔ ایک بچہ اس نے ہمارے پاس صرف 9 ماہ 21 دن میں پورا قرآن مجید، یعنی قاعدے سے لے کر والناس تک، اس نے صرف 9 ماہ 21 دن میں پورا قرآن مجید حفظ کیا۔ تو کچھ طلباء بریلینٹ ہوتے ہیں، کچھ کو زیادہ بھی ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کو مڈل بھی کراتے ہیں۔ اس کے بعد باقی جو شعبہ کتب کا ہے وہ مکمل بحیرہ شریف کے نصاب کے مطابق ہی یہاں پر پڑھایا جاتا ہے۔ باقی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح مرکز کے ساتھ وابستہ رکھے اور اس ادارے کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ بحیرہ شریف سے تشریف لائے اور ہماری عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔